बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तलवार सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। यह ग़ज़वा खंदक की दूसरी वीडियो है। तमाम सामीन से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक की खुदाई का हुक्म दिया। बहुत से अरब जिनके लिए इस किस्म की जंगी तरकीबें नाकाबिले फहम थी, खुदाई का ये कठिन काम करने पर पूरी तरह रजामंद न थे और मुनाफिकीन हस्बे मामूल लोगों को फिसलाने लगे कि ख्वामखा ये दर्दे सर क्यों मोल लेते हो। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से खुदाई करने लगे तो फिर कोई बागैरत मुसलमान इस काम से हाथ न खींच सका। खंदक की हदूद का तयन कर लिया गया और इसकी कुल लंबाई मुसलमानों में 40 हाथ फी 110 अफराद के हिसाब से तकसीम कर दी गई। जब मुसलमान पसीने में शराबूर इस जां गिसल काम में मुनहमिक थे तो हसन बिन साबित शेर पढ़ते और मुसलमानों के अंदर नई रूह फूंकते। हसन एक शायर थे, गालिबन अपने दौर के सबसे बड़े शायर। वो हर मौजू और हर मौका पर बरजस्ता अशार कह सकते थे और इनके अशार इतने उम्दा होते थे कि सामीन को उनके फिलबदी होने का बेमुश्किल यकीन आता। वो लोगों के जज्बात को जुनून की हद तक पहुंचा सकते थे। लेकिन हसन रज़ियल्लाहु अन्हु अगर अपने अहद के अजीम तरीन शोरा में से थे तो यही इनकी सलाहियतों की हद भी थी। जैसा कि आगे चलकर देखा जाएगा, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का जंग जैसे मर्दाना मशाइल की तरफ कतन मिलान नहीं था। खंदक शेखैन से शुरू होकर ज़बाब की पहाड़ी तक और वहां से जबल बनु अबैद तक फैली हुई थी। इस तरह ये पहाड़ियां खंदक के जरिए महफूज हो जाने वाले रकबे में शामिल हो गई। मगरब में खंदक जबल बनु उबैद कहलाने वाली दो पहाड़ियों की मगरबी सिमत के बाएं गोशे को महफूज करने के लिए जनूब की तरफ मुड़ जाती थी। शेखैन के मशरक और जबल बनु उबैद के जनूब मगरब में लावे के वसी मैदान फैले हुए थे, जिनकी कटी भटी नाहमुवार सतह बड़े स्याह गोल गोल पत्थरों से या तो पटी पड़ी थी या बिल्कुल इन पर ही मुश्तमिल थी और इसलिए इस पर कोई बड़ा अस्करी नकलो हरकत करना नामुमकिन था। खंदक के मरकज से कदरे जनूब की तरफ 400 फुट ऊंची, मील भर लंबी और इससे जरा कम चौड़ी सिला की मशहूर पहाड़ी थी, जिसका ज्यादातर फैलाव शिमाल जनूब की सिमत में था, मगर इसकी शाखें हर सिमत को निकली हुई थी। दर हकीकत ज़बाब की छोटी सी पहाड़ी सिला की शिमाल मशरक की शाख से जरा सी हट के वाक़ थी, अगरचे हमारा नक्शा इसकी निवाजी निशानदही नहीं करता। जो ही खंदक की खुदाई मुकम्मल हुई, मुसलमानों ने सिला के बिल्कुल सामने अपना पड़ाव कायम किया। मुसलमानों की कुल तादाद 3000 थी, मगर इसमें मुनाफिकीन भी शामिल थे जिनकी वफादारी और जंगी मुस्तैदी मशकूक थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंसूबा था कि अपनी फौज की अक्सरियत को ऐसे तैयार रखे कि दुश्मन खंदक को पार करके जहां भी कदम जमाने लगे वहीं इस पर हमला कर दिया जाए। अचानक हमले से बचाव के लिए खंदक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 200 सिपाहियों को पहरे पर मामूर कर दिया गया और इनमें से बेशतर को खंदक पर छाई हुई पहाड़ियों पर निगरान चौकियों में तकसीम कर दिया गया। मजीद बरां 500 आदमियों के एक तेजरा और साले को मदीना की बस्तियों में गश्त करके चोरी छुपे घुसाने वालों से निपटने और खंदक की मुहाफजत से बाहर इलाकों पर भी नजर रखने के लिए मुतय्यन किया गया। मदीना उस जमाने में मौजूदा शक्ल का शहर नहीं था, बल्कि मुतअद्दिद बस्तियों और किलों का एक मरकब था। मदीना का मादी और दीनी मरकज मस्जिद नबवी थी। औरतों और बच्चों को इन किलों और मकानों में मुंतकिल कर दिया गया जो शुमाल और शुमाल मगरब में फैले हुए मरकजी महाज से दूर वाक़ थे। इन दिनों सर्दियों का मौसम शिद्दत पकड़े हुए था और आगे चलकर तवील भी साबित हुआ। जब कुरैश ने खंदक देखी तो पहले दंग रह गए और फिर झंझला उठे। वो इतनी बड़ी तादाद में आए थे कि फतह में कोई शुबा उनकी नजर में ना था। अबू सुफियान एक फातहाना जंग लड़ने शान उमंग लिए हुए आया था और अब यहाँ ये कमबख्त खंदक सदेरा थी। अल्लाह की कसम, अबू सुफियान चिल्ला उठा, इस किस्म की जंगी तरकीबों का अरब में रिवाज नहीं। आम अरबों के सीधे सादे जहन में इस किस्म की चालों की कोई गुंजाइश नहीं थी। दिलेर अरबों के नजदीक ये कतन बेकायदा हरकत थी। बहरकैफ इत्तेहादियों ने अपने पड़ाव आगे बढ़ाए और खंदक के साथ साथ शुमाल और शुमाल मगरब में सफरा होकर ऐसा मुहासरा किया जो बाद में 23 रोज तक जमा रहा। दिन के वक्त इत्तेहादी खंदक के पास आ जाते, जिस पर मुसलमानों ने अपनी तरफ से हल्के पहरे लगा रखे थे। तकरीबन दिन भर तरफैन एक दूसरे पर तीर बरसाते, मगर रात के लिए इत्तेहादी अपने पड़ाव में वापस आ जाते।
دن کو اکثر اور کبھی کبھار رات کو بھی اتحادیوں کے گشتی دستے خندق کے پھیرے ادھر سے ادھر بار بار اس تلاش میں لگاتے کہ اس کو عبور کرنے کی کوئی جگہ ملے۔ انہیں بالآخر ایک ایسی جگہ ملی، لیکن اس کا ذکر ذرا بعد میں کیا جائے گا۔ محاصرہ 10 روز تک بغیر کسی فیصلے اور توقف کے جاری رہا۔ دونوں فوجوں کے حوصلوں پر خاصا دباؤ پڑا، لیکن پھر بھی وہ ڈھیلے ہونے کی بجائے جم گئے۔ مسلمان بھوک سے بے چین ہونے لگے۔ مدینہ میں خوراک کے وسیع ذخیرے نہیں تھے اور مسلمانوں کا نصف رسد پر گزارا ہو رہا تھا۔ منافقین اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نکتہ چینی میں اور زیادہ منہ پھٹ اور بیلگام ہو گئے۔ خندق کی کھدائی کے دوران آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یقین دلایا تھا کہ وہ چند سالوں کے اندر اندر روما فارس کی عظمت کو خاک میں ملا دیں گے اور ان شہنشاہوں کی دولت کے خود مالک بن جائیں گے۔ منافقین نے اپنے کہنا شروع کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسر و کسرا کے خزانوں کا یقین دلاتے ہیں، مگر اس معمولی سی مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتے۔ تاہم سچے مسلمان ثابت قدم رہے اور اپنے قائد پر ان کا پکا اعتماد قائم رہا۔ صورتحال رفتہ رفتہ اتحادیوں کے لیے بھی مشکل ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ ان کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی۔ اہل عرب طویل محاصروں کے عادی نہیں تھے اور اس طرز جنگ پر تیز رفتار کھلی جنگ کو ترجیح دیتے تھے۔ موسم بدستور ناخوشگوار تھا اور اتحادیوں کے لیے مزید پریشانی کا باعث بننے لگا۔ خوراک میں بھی کمی واقع ہونے لگی، کیونکہ ابو سفیان نے اشیاء خوردونوش کا اتنا طویل عرصے کے لیے انتظام نہیں کیا تھا۔ لیکن چونکہ اتحادی خود محصور نہیں تھے، اس لیے قرب و جوار کے علاقوں سے کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کے لیے کچھ فوری کارروائی کر لی گئی۔ پھر بھی سپاہیوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا اور ابو سفیان کو اس الجھن سے چھٹکارے کی صورت نکالنے کے لیے کافی کچھ سوچنا پڑا۔ آخرکار اس نے حجئی یہودی سے مشورہ کیا اور ان دونوں کے درمیان ایک نیا منصوبہ طے پایا جس کی کامیابی کا پورا امکان نظر آتا تھا۔ جمعہ 7 مارچ کی رات کو حجئی چوری چھپے بنو قریظہ کی بستی میں پہنچا اور اس قبیلے کے سردار کعب بن اسد کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر مؤخرت ذکر نے یہ قیاس کرتے ہوئے کہ حجئی ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہے اور غالباً اپنے ہم عقیدہ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم کچھ بحث و تکرار کے بعد حجئی کو اندر جانے کی اجازت مل گئی اور پھر اس نے نرمی اور ہوشیاری سے کعب کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش شروع کر دی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اتحادیوں سے مل جائے۔ ابتدا میں کعب نے صاف جواب دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ معاہدہ نبھایا ہے اور ہم کسی لحاظ سے بھی ان سے شاکی نہیں۔ اس نے کہا، تمہیں کسی صورت فتح کا یقین نہیں ہے؟ اگر ہم تمہارے ساتھ متحد ہو گئے اور تمہاری مہم ناکام ہو گئی تو تمہارے مشرک ساتھی مزے سے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور محمد کے قہر و غضب کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ لیکن کعب کے مہمان نے کبھی دھمکیوں سے، کبھی تحریص و ترغیب سے اور کبھی منت سماجت سے کام لیتے ہوئے دباؤ جاری رکھا اور بالآخر کعب کو اتحادیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے پر رضامند کر لیا۔ اس معاہدے کی شرائط کی روح سے اتحادیوں اور بنی قریظہ کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ ان یہودیوں کی بستی اور ان کے قلعے مدینہ سے 2 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع تھے اور ان کی ذمہ داری یہ طے پائی کہ وہ اس سمت سے حملہ کریں اور مسلمانوں کی کچھ تعداد کو خندق سے اس وقت ہٹا لائیں جب اتحادی سامنے سے حملہ آور ہوں۔ دوسری طرف یہ طے پایا کہ اگر حملہ ناکام ہوا تو اتحادی یہودیوں کو مسلمانوں کے انتقام سے بچانے کے لیے اپنی ایک طاقتور محافظ فوج چھوڑ جائیں گے۔ بنو قریظہ نے حملہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے 10 روز کی مہلت مانگی، جس عرصے میں اتحادی شمال کی طرف سے معمولی جھڑپیں جاری رکھ سکتے تھے۔ اس طرح سے مدینے کے آخری یہودیوں نے بھی اپنے ہم مذہبوں کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں اس غداری کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جلد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاہدے کی خبر مل گئی۔ آن حضرت کو یہ راز اپنے ایک خفیہ کارندے کے ذریعے معلوم ہوا جو اتحادیوں کی آنکھ بچا کر ان کے پڑاؤ میں داخل ہو گیا تھا اور جس نے اس سلسلے میں کچھ گفتگو سن لی تھی۔ پھر اس معاہدے کی افواہیں بھی پھیل گئیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی اطلاع کی بالآخر تصدیق ایک اور واقعے سے ہو گئی جو صفیہ رضی اللہ عنہ اور ایک یہودی کے درمیان پیش آیا۔ صفیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی جو دوسری عورتوں اور بچوں کے ساتھ مدینہ کے جنوب مشرقی حصے کے ایک چھوٹے سے قلعے میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس قلعے میں حسان رضی اللہ عنہ شاعر اعظم موجود تھے اور وہاں صرف وہی ایک مرد تھے۔ ایک روز صفیہ نے قلعے سے نیچے نگاہ دوڑاتے ہوئے ایک مسلح یہودی کو دیکھا جو فصیل کے نیچے چوری چوری ایسے گھوم پھر رہا تھا جیسے اس کو قلعے کی کسی گزرگاہ کی تلاش ہو۔
صفیہ ماں اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ بنی قریظہ کا مخبر ہے جو ایک ایسے راستے کا کھوج لگانے کے لیے بھیجا گیا ہے جسے یہودی حملے کے لیے اختیار کر سکے اور جو پھر اپنے قبیلوں کو مسلمانوں کے غیر محفوظ حکم میں پہنچانے کے لیے ان کی رہنمائی کرے۔ صفیہ شاعر اعظم کے پاس گئیں اور کہا، اے حسان، ایک یہودی قلعے کے گرد گھوم رہا ہے جو ضرور ایسے راستے کی تلاش میں ہے جس کے ذریعے وہ بنو قریظہ کو ہماری بستیوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے لے جا سکے۔ تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا اور دوسرے مسلمان محاذ جنگ پر مصروف ہیں اور وہاں سے ہماری حفاظت کے لیے مسلح دستے نہیں بھیج سکتے۔ اس آدمی کا بہر صورت کام تمام ہونا چاہیے، جاؤ اور اسے فوراً قتل کر دو۔ اے بنت عبد المطلب، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حسان نے جواب دیا، آپ جانتی ہیں کہ اس قسم کا کام میرے باس کا نہیں۔ صفیہ نے شاعر پر حقارت کی نگاہ ڈال کر ڈنڈا اٹھایا، کمر میں پیٹی باندھی اور اس یہودی سے لڑنے کے لیے قلعے سے نیچے اتر آئیں۔ اس بہادر خاتون نے یہودی کو مار دیا اور اس کی کچلی ہوئی کھوپڑی اور خون آلود لاش کو چھوڑ کر قلعے میں واپس آئی تو حسان سے کہا، اے حسان، میں نے اسے قتل کر دیا ہے، اب جاؤ اور اس کے جسم پر سے مال غنیمت اتار لاؤ، کیونکہ کسی مرد کے کپڑے اتارنا ایک عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اے بنت عبد المطلب، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حسان نے جواب دیا، مجھے اس قسم کے مال غنیمت کی ضرورت نہیں۔ جب اس واقعے کی اطلاع مسلمانوں کو ملی تو انہیں بنو قریظہ کی غداری کا یقین ہو گیا۔ اب صورتحال اور زیادہ نازک ہو گئی اور منافقین بھی زیادہ بے باک ہو گئے۔ مسلمان نصف رسد سے چوتھائی رسد پر آ گئے۔ بعد میں رسد کا ناپید ہو جانا بھی قسمت میں لکھا تھا۔ ان کا عزم تب بھی کمزور نہ پڑا، لیکن یہ بھی صورت تھی کہ اگر محاصرہ اور طول کھینچے تو محض فاقہ کشی مسلمانوں کو زیر ہونے پر مجبور کر دے، اور مسلمانوں کو اس مسئلے کا کوئی براہ راست فوجی حل نظر نہیں آتا تھا۔ اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ حکمت عملی کے استعمال سے وہ نتائج پیدا کیے جائیں جو ان کی عسکری قوت کے باس سے باہر تھے۔ آپ نے غطفان کی امدادی فوج کے سالار اینیا کے ساتھ خفیہ مذاکرات شروع کر دیے۔ اینیا ایک بہادر اور سیدھا سادہ آدمی تھا۔ اس مضبوط مگر کم عقل کانے کو بعد میں آن حضرت سے مستعد احمق کا لقب بھی ملنے والا تھا۔ ان مذاکرات کا مقصد یہ تھا کہ غطفان کو معاہدے سے ہٹا کر دو بڑے اتحادیوں یعنی غطفان اور قریش کے مابین پھوٹ ڈال دی جائے۔ ایک مقصد کی کامیابی کی صورت میں ممکن تھا کہ دوسرے قبیلے بھی قریش سے الگ ہو جاتے، لیکن ایسے نتیجے کے بعد بھی غطفان کی 2000 جنگجوؤں پر مشتمل جزوی فوج کی عدم موجودگی سے اتحادیوں کی طاقت میں اتنی کمی ہو جانی چاہیے تھی کہ ان کے خلاف فوجی کارروائی کی جا سکے اور ان کو مدینہ سے دور دھکیل دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی شرائط پیش کی، اگر غطفان اتحادیوں سے قطع تعلق کر لیں اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں تو انہیں مدینہ کی کھجوروں کی پیداوار کا تیسرا حصہ دیا جائے گا۔ اینیا نے جو جنگی کامیابی سے اب تک مایوس ہو چکا تھا یہ پیشکش قبول کر لی۔ معاہدہ مرتب ہو گیا، لیکن اس سے قبل کے اس پر دستخط ہوتے اور مہر ثبت کی جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ معاملہ پہلے چند سربر آوردہ مسلمانوں کے سامنے بھی پیش کر دیا جائے۔ ان مسلمان زوما نے شدید احتجاج کیا۔ کھجورے، انہوں نے متعجب ہو کر کہا، ان کفار کو ہماری تلوار کی چوٹ کے سوا کچھ نہیں ملنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اختلاف اتنا عام اور پرزور تھا کہ آپ نے مسلمانوں کی بات مان لینے کا فیصلہ کیا اور مذاکرات کو ختم کر دیا گیا۔ یہ بلند ہمت مسلمان جنگی صورتحال کی نزاکت یا حکمت عملی کی باریکیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بخوبی نہیں پرکھ پائے تھے۔ حضرت جانتے تھے کہ مسئلے کا حل محاصرے کو سفارتی تدبر سے توڑنے میں ہی مل سکتا ہے، اور اب آپ کسی اور مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگے۔ جلد ہی ایک موقع نکل آیا۔ غطفان میں سے ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس نے اپنی مذہبی تبدیلی کو پوشیدہ رکھا تھا۔ اپنے علاقے کے ایک ممتاز فرد کی حیثیت سے اسے تینوں بڑے اتحادی قریش، غطفان اور بنو قریظہ اچھی طرح جانتے تھے۔ مزید برآں وہ بہت قابل آدمی بھی تھا۔ نعیم ایک راہ غطفان کے پڑاؤ سے نکلے اور چپکے سے مدینہ پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنا حال بیان کرنے کے بعد مسلمانوں کے کام آنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ جہاں چاہیں مجھے بھیجیں، انہوں نے کہا۔ یہی وہ موقع تھا جس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ نعیم کے ساتھ مشورے کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورتحال کا جائزہ لیا اور پھر نعیم کو بتلایا کہ ان کو کیا کیا کرنا تھا۔ اسی رات نعیم چھپ کر بنو قریظہ کی بستی میں داخل ہوئے اور کعب سے ملے۔ انہوں نے ان خطرات کا نقشہ کھینچا جن سے یہودی دو چار تھے۔ تمہارے حالات قریش اور غطفان کی مانند نہیں، انہوں نے سمجھایا، تمہارے بیوی بچے اور گھر یہاں ہیں، جبکہ ان کے گھر اور بیوی بچے مدینہ سے ایک محفوظ فاصلے پر ہیں۔ انہوں نے اس جنگ میں کوئی بڑا خطرہ مول نہیں لیا۔
अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकस्त देने में कामयाब ना हुए तो अपने अपने घरों को लौट जाएंगे और तुम्हें मुसलमानों के गैज़ो गजब के हवाले कर जाएंगे। तुम्हें उनके साथ मिलकर उस वक्त तक कतन कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जब तक वो तुम्हें अपने चोटी के खानदानों में से कुछ आदमी बतौर यरगमाल ना दे दे। इस तरह तुम्हें इनकी नेक नीति की जमानत मिल जाएगी। इसके बाद नईम रज़ी अल्लाह अन्हु कुरैश के पास गए और अबू सुफियान से, जो उन्हें अच्छी तरह जानता था और इनकी मामला फहमी का कदर शनास था, बात की। तुमने ऐसे लोगों के साथ मुआहदा किया है जो गद्दार और नाकाबिल इत्मीनान हैं। मुझे अपने मदनी दोस्तों के जरिए मालूम हुआ है कि बनु कुरैज़ा पछता रहे हैं और उन्होंने मोहम्मद के साथ एक नया मुआहदा कर लिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का सबूत देने के लिए वो तुमसे तुम्हारे मुअज़्ज़ज़ तरीन खानदानों के कुछ आदमी बतौर यरगमाल मांगने वाले हैं, जिन्हें वो फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर देंगे और मोहम्मद तुम्हारे इन आदमियों को कत्ल करा देगा। इसके बाद यहूदी खुले बंदों मुसलमानों का साथ देंगे और ये दोनों ग्रोह मिलकर हम पर हमलावर होंगे। तुम्हें किसी कीमत पर भी यहूदियों को यरगमाल नहीं देना चाहिए। फिर वो गतफान के पास गए और वहां भी उन्होंने यही तस्वीर पेश की। नईम के फारग होने तक इत्तेहादियों के जहन में बदगुमानी और इख्तलाफ का बीज अच्छी तरह बोया जा चुका था। अबू सुफियान ने यहूदियों का मुआहदा इत्तेहाद पर बिला हीलो हुज्जत भरोसा कर लिया था, लेकिन अब उसको शुबा होने लगा। उसने जंग की रफ्तार तेज करने और यहूदियों के ज़ाइम को परखने का फैसला किया। नईम रज़ी अल्लाह अन्हु की मुलाकात के दूसरे रोज जुमा 14 मार्च की रात को उसने बनु कुरैज़ा के पास उकरमा की सरबराही में एक वफद भेजा। सूरत हाल अब बहुत बुरी है। उकरमा ने कहा, इसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हम कल हमला करेंगे। तुमने हमसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मुआहदा किया है, तुम्हें इस हमले में अपनी बस्ती की सिमत से बहर सूरत शरीक होना चाहिए। आज की वीडियो गज़वा खंदक की यहीं पर दूसरी वीडियो खत्म होती है। जल्द ही नई और आखिरी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।